ایک تو یاد رکھیں کہ جب اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے تو اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، لہذا انسان کو اس وقت اللہ کے ذکر میں اور اللہ سے دعا مانگنے میں وہ گھڑیاں ضائع نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ایسی رحمتیں اور خاص طور پہ کعبۃ اللہ میں آدمی ہو، اللہ کے حرم میں ہو، یعنی گھر بھی برکت والا اور آسمان سے پانی بھی برکت والا اور رحمت والا، تو یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے۔ اور اسی طرح بعض علماء نے لکھا ہے کہ جب بادل گرجتے ہیں اور بجلی چمکتی ہے تو آدمی اگر یہ آیات پڑھ لے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، تو اللہ اس کو بجلی گرنے سے اور اس سے جلنے سے محفوظ رکھ لیتے ہیں کہ جب بھی بجلی چمکے بادل گرجیں تو آدمی یہ آیت جو ہے پڑھتا رہے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، سب اللہ کی تسبیح و تحمید کر رہے ہیں، وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اور بہرحال بارشیں رحمت بھی ہوتی ہیں اور نعوذ باللہ بارشیں عذاب بھی ہوتی ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ عذاب ہو تب بھی اللہ کے ذکر سے اٹل جاتا ہے، واللہ اعلم۔ کہتے ہیں جی کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو بلا کے قرآن خوانی کرواتے ہیں، یہ بدعات ہے۔ اگر یہ سنت ہوتی تو صحابہ بھی تو سب قرآن پڑھے ہوئے تھے، وہ بھی تو اپنے گھروں میں سب کو اکٹھا کر کے قرآن پڑھواتے، یا کھانے پہ فاتحہ پڑھ کے دم کرتے ہیں، یہ بھی بدعت ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کھانے کا اور اس پہ فاتحہ پڑھنے کا، یا ختم شریف یا ختم صغیر یا ختم، سب بدعات ہیں جو بعد کے لوگوں نے گھڑی ہیں محض اپنے پیٹ پوجا کے لیے۔